بسم اللہ الرحمن الرحیم العربیۃ بین یدیک الوحدۃ الثانیہ الاسرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ الاسرہ خاندان ہے، اور اس کا آج ہم الحوار الثالث پڑھیں گے، تیسرا مکالمہ۔ اس میں الام ہیں ماں، ماں کو کہا جاتا ہے۔ ھذا اذان الفجری، ھذا یہ اذان الفجری فجر کی اذان ہے۔ الاب والد، باپ کو الاب کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو اذان کے جواب میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، جیسے اذان کہی جائے اس کے جواب میں وہی کلمات کہے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ، تو یہ وہ کلمات انہوں نے کہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا این الاولاد، این کہاں ہے، الاولاد بچے، اولاد یہ بچے کہاں ہیں۔ جب اولاد لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں مذکر و مؤنث یعنی بچے اور بچیاں دونوں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الام ہیں، وہ کہتی ہیں سعد فی الحمام، سعد حمام میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے۔ یتوضأ وہ وضو کر رہا ہے، یتوضأ وہ وضو کر رہا ہے۔ الاب کہتے ہیں وَأَيْنَ سعید، اور سعید کہاں ہے۔ الام کہتی ہیں سعید فی الغرفۃ، سعید فی الغرفۃ کمرے میں ہے، الغرفہ کمرے کو کہتے ہیں، سعید کمرے میں ہے۔ یقرأ القرآن، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے، القرآن قرآن کو، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ الاب ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَيْنَ سعیدہ، اور سعیدہ کہاں ہے۔ ام کہتی ہیں سعیدۃ، سعیدہ فی المصلی، وہ جائے نماز میں ہیں، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس جگہ میں ہیں۔ تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے، تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ الاب کہتے ہیں این المعطف، کوٹ کہاں ہے۔ جو سردی اور ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اسے المعطف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ کوٹ کہاں ہے۔ سعد کہتے ہیں ھذا یہ ہے، ہوا وہ، المعطف کوٹ، ھذا هو المعطف یہ وہ کوٹ ہے۔ یا والدی اے والد، اے میرے والد، یا والدی اے میرے والد۔ الاب ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَيْنَ النَّضَّارَةُ، اور چشمہ کہاں ہے، اینک کہاں ہے۔ سعید کہتے ہیں هذه هي النظارہ، یہ ہے چشمہ، یہ ہے اینک، یا والدی اے میرے والد۔ الاب کہتے ہیں ہیا بنا، ہیا آؤ، بنا ہمارے ساتھ، الی المسجد مسجد کی طرف، آؤ ہمارے ساتھ مسجد کی طرف۔ سعد و سعید، سعد اور سعید کہتے ہیں ہیا بنا، آؤ ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد مفردات ہیں، مفردات میں سب سے پہلے مسجد کی شکل بنی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے مسجد۔ عربی میں مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہے مصلی، مصلی جائے نماز کو، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کو مصلی کہا جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے علاوہ کسی جگہ پہ بنایا گیا ہو جگہ، نماز کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس جگہ کو مصلی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے القرآن، قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ہیا بنا، آؤ ہمارے ساتھ، آگے کہہ رہے ہیں ہیا بنا، آؤ ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد ہے نظارہ، اور ساتھ میں تصویر بھی اس کی دی ہے، چشمہ۔ آگے ہے معطف،
اور اس کے ساتھ اس کی تصویر دی ہے کوٹ، معطف کا مطلب کوٹ۔ آگے ہے غرفتن، کمرہ، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں اور اس کی کمرے کی تصویر بھی ساتھ میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے حمام، حمام ٹوائلٹ کو کہتے ہیں اور ساتھ میں ٹوائلٹ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے ہے یتوضأ، وہ وضو کرتا ہے یا وضو کرے گا۔ یتوضأ، وہ وضو کرتا ہے یا وضو کرے گا۔ یتوضأ یہ صیغہ ہے یا یہ ورڈ جو ہے اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا زمانہ ہوتا ہے اور ایک مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر ہم عربی عبارت سے اس کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ حال کا معنی ہے یا مستقبل کا معنی ہے۔ تو بہرحال یتوضأ وہ وضو کرتا ہے یا وہ وضو کرے گا۔ تو یقرأ وہ پڑھتا ہے، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، ماں کو کہتے ہیں، اب باپ کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کے نیچے ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے ہے اذان۔ اذان مسلمانوں کا ایک شعار ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور ہر نماز کے لیے اذان، با جماعت کے لیے اذان ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے جس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے الفجر، فجر کا وقت ہے، جو مسلمان فجر کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو فجر کی نماز اور اس وقت کو فجر کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اولاد، اولاد کا مطلب بچے۔ اور آگے پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ کلمے کو تصویر کے ساتھ ملایا جائے۔ القرآن، تو قرآن کی تصویر پر اس کو ہم ملائیں گے۔ یتوضأ وہ وضو کرتا ہے تو اس کے اوپر ہی آ رہی ہے وضو کرنے والی تصویر، تو اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یقرأ وہ پڑھتا ہے، جو سب سے پہلی تصویر ہے اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے مسجد، اس کو مسجد کے تصویر کے ساتھ ملایا جائے گا۔ آگے ہے نظارہ، چشمہ یا اینک، اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ معطف جو آخری تصویر ہے کوٹ کی، اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ غرفۃ کمرہ، اور کمرے کی تصویر کے ساتھ اس کو ہم ملا دیں گے۔ اس کے بعد یہ کچھ تدریبات یا مشقیں ہیں جو حل کرنی ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر مفردات اضافی ہیں۔ اضافی طور پر کچھ مفردات دیتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے ستتن، یہ کچھ کلمے ہیں، اور یہ عدد پچھلے سبق، پچھلے اس وحدہ میں، پچھلے بلاک کے اندر ہم پڑھ کر کے آئے ہیں 1 سے 5 تک، اور یہاں پہ 6 سے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ستتن 6 کو کہتے ہیں، سبعتن 7 کو کہتے ہیں، ثمانیتن 8 کو کہتے ہیں، تسعتن 9 کو کہتے ہیں، عشرتن 10 کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی تدریبات ہیں، یعنی مشقیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے یہ تراکیب نحویہ ہے، نحوی ترکیب ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو مثال انہوں نے دی ہے، کہتے ہیں این المعطف، معطف کہاں ہے، یعنی کوٹ کہاں ہے۔ اب یہ استفہامیہ یا سوالیہ جملہ ہے، اور اس کا جواب ہونا ضروری ہوتا ہے، چونکہ جب سوال آتا ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ تو این جو لفظ ہے یہ سوال کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ھذا ھو المعطف، یہ ہے وہ کوٹ۔ اسی طریقے سے کہا این الغرفۃ، کمرہ کہاں ہے، تو یہ بھی وہی سوالیہ جملہ ہے، اور اس کے شروع میں اینا لفظ ہے، اور اینا یہ سوال کے لیے یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ تو کمرہ کہاں ہے، کہتے ہیں ھذہ ہی الغرفہ، یہ ہے کمرہ، اور اس کے نیچے اسی طریقے سے مفردات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کی آڈیو آپ کو بھیجیں گے، اور ان کے ذریعے سے آپ نے بقیہ جو تدریبات ہیں یا بقیہ جو مشقیں ہیں وہ انشاءاللہ حل کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔